ان کا مین جو میرے خیال سے رسپانسبلٹی ہے وہ الیکشن کروانا، اور میجورٹی جو ہے 95% پلس لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہیں. تو میرے خیال سے بلاول صاحب کو یہ کرنا پڑے گا کہ ایک پوری مہم چلانی پڑے گی پنجاب کے اندر. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آپ کو دیکھنا کوئی نہ کوئی سرپرائز شاید مل ہی جائے کہ جب الیکشن ہو جائے گا تو جو رونا دھونا ہونا ہے اس کی بیس ابھی سے بنا دی جائے. الیکشن ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا جیت رہا ہے وہ ہار جاتا ہے. اتنے زبردست دماغ ہیں پاکستان کے اندر، جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ان دماغوں کو کتنا ہمارا نام روشن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عقاب کے نشان پہ ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرے. نگران حکومت نے تعلیم کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ آپ نے مجھے دیکھنا ہے انہیں نہیں دیکھنا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نگران حکومت کا کام نہیں ہوتا، اتنا زیادہ انوالومنٹ نہیں ہوتی ایشوز کے اوپر. ان کا مین جو میرے خیال سے رسپانسبلٹی ہے وہ الیکشن کروانا اور باقی سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں، کہ جو نظام ہے وہ اسی طرح آگے چلتا رہے جو پہلے سے نظام چل رہا تھا. میرے خیال سے انہوں نے جو اچھی چیزیں کی ہیں ایجوکیشن کے اندر وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اقدامات اٹھائے تھے نا جب اسموگ کا اور باقی سارے ایشوز آ رہے تھے، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی صحت پہ، بچوں کی صحت پہ افیکٹ ہو رہا تھا پچھلے 2 مہینے سے. تو میرے خیال سے انہوں نے جو وہی والے اقدامات لیے ہیں جو ہم نے لیے تھے پچھلے سال یا پچھلے 4 سال ہم لیتے رہے تھے، تو انہوں نے انہی کو فالو کیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو اس وقت محسن نقوی صاحب انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ یہ اقدامات اٹھائے. اور میرے خیال سے جو انہوں نے دانش اسکول کی طرف سے جو ہم نے اقدامات اٹھائے تھے ان کو بھی آگے اور امپروو کرنے کی کوشش کی، جو میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہے ایز اے فارمر منسٹر. تو میرے خیال سے وہ جو بھی چیزیں کر رہے تھے پازیٹیو چیزیں کی، انہوں نے میرے خیال سے نیگیٹو چیز کوئی نہیں کی. پی ٹی آئی نے منصور بنایا تھا کہ یہ مدرسے جو ہیں اور اسکولوں کا نصاب ایک جیسا ہوگا، کیا یہ منصوبہ تکمیل کو پہنچا؟ دیکھیں ہم نے گورنمنٹ سکولز اور پرائیویٹ سکولز میں تو کر دیا تھا. مدرسوں میں آپ کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ یہ کرنا ہوتا ہے، آپ ایک دم نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ اس چیز پہ بات چیت شروع ہوئی تھی، ان کے ساتھ اس چیز پہ آگے ابھی ہم نے کرنا تھا، مگر اس پہ کافی اور ڈسکشنز چل رہی تھیں. مگر مین جو تھا میرے خیال سے کیونکہ میرے ڈپارٹمنٹ کا تھا تو ہم نے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکولز میں تو کر دیا تھا. اچھا، سیاست پر تاثر یہ ہے کہ لوگوں کو زبردستی ایک استحکام پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں یہ صرف ایک تاثر ہی بنایا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ استحکام کے اندر میجورٹی جو ہے 95% پلس لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہیں. سو اس لیے اگر ہم پی ٹی آئی کے لوگ پی ایم ایل این کے اندر چلے جائیں یا پیپلز پارٹی میں چلے جائیں یا جماعت اسلامی میں چلے جائیں یا ایم کیو ایم میں چلے جائیں تو ہمارے پاس تو بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے پولیٹکس میں 10-15 سال گزارے ہوں، جن لوگوں کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی فیملیز کو جانتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے بچوں کا پتہ ہے، آپ نے ایک جد و جہد کٹھی کی ہے، تو جب یہ سب چیزیں کی ہوں تو آپ کمفرٹیبل ادھر ہی فیل کرتے ہیں میرے خیال سے جہاں پہ آپ اپنے باقی ساتھیوں کو دیکھتے ہیں. سو میرے خیال سے نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ استحکام میں آ رہے ہیں کیونکہ وہ کمفرٹ زون ہے ان کے لیے اور وہ آگے اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ آگے سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے استحکام از دا نمبر 1 چوائس. اچھا، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ نتیجہ فکس ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں. وہ میرے خیال سے یہ صرف ان کو شاید پتہ ہے کہ پنجاب میں انہوں نے جیتنا نہیں ہے. جو حالات ان کے آپ دیکھ لیں، 2 الیکشن میں نے بھی لڑے ہیں. 2013 میں جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا میرے خلاف اس نے میرے خیال سے 2000 ووٹ لیے تھے. جو 2018 میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ میرے خلاف تھا میرے خیال سے اس نے 1800 لیے تھے یا 2500 لیے تھے، مجھے یاد نہیں. تو جب ایگزسٹنس ہی نہیں ہے تو میرے خیال سے بلاول صاحب کو یہ کرنا پڑے گا کہ ایک پوری مہم چلانی پڑے گی پنجاب کے اندر اگر اپنی پارٹی کو انہوں نے ایکٹیو کرنا ہے. اور اگر وہ مہم اتنی جلدی چل نہیں سکتی، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے الیکشن میں نہیں چل سکتی، یہ ایک پورے سال کی مہم ہے جو ان کو چلانی پڑے گی پنجاب میں اپنے آپ کو کسی طرح بھی کمپیٹیٹو بنانے کے لیے. سو پیپلز پارٹی کا تو میرے خیال سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کو جب نظر آتا ہے نا کہ پاکستان کا 50% سے زیادہ بڑا صوبہ جو ہے اس میں ان کو اپنی پارٹی نظر نہیں آ رہی. ان کی یہاں سے ہمیشہ 5 یا 6 یا 7 سیٹیں ہوتی ہیں، سو 297 میں سے.
سو آپ کو پتا ہے کہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. obviously انہوں نے پھر یہی کہنا ہے کہ رزلٹ فکسڈ ہے, کیونکہ وہ ابھی سے بیس بنا رہے ہیں کہ جب الیکشن ہو جائے گا تو جو رونا دھونا ہونا ہے اس کی بیس ابھی سے بنا دی جائے. کیا یہ طے ہو چکا ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں, میرے تو خیال سے بالکل بھی نہیں. میرے خیال سے الیکشن ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا جیت رہا ہے وہ ہار جاتا ہے, اور جس کو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہار جائے گا وہ جیت جاتا ہے. بڑی بڑی سرپرائزز ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آپ کو دیکھنا کوئی نہ کوئی سرپرائز شاید مل ہی جائے. اپنی طرف سے یہ ہے جی کہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج تک کی تاریخ میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور ہم اپنے منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمارا منشور ماشاءاللہ بڑا اٹریکٹیو منشور ہے. ہمارے کل بھی ہمارا ایک ورکرز کنونشن ہے, ہمارے ورکرز کنونشن آل اوور پنجاب ہو رہے ہیں, اور میرے خیال سے جو چیزیں ہم نے اپنے منشور میں 300 یونٹ فری دینے کی, مزدور کی منیمم ویج 50,000 کی, اور یہ کسانوں کے لیے 12 ایکڑ سے زیادہ کی جس کی کم زمین ہے جس کی اس کو فری بجلی دینے کی, یوتھ کے لیے انٹرسٹ فری لونز کی. کیونکہ دیکھیں ہر بچے نے ڈاکٹر, لائر, انجینئر نہیں بننا. لوگوں کو آپ انٹرپرینورز بنائیں, اور انٹرپرینور بنانے کے لیے کیا ہے, ان کے پاس دماغ ہے. اتنے زبردست دماغ ہیں پاکستان کے اندر. جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ان دماغوں کو کہ کتنا ہمارا نام روشن کرتے ہیں, تو ہم ان کو یہاں پہ کیوں نہ اپرچونٹیز دیں. سو یوتھ کے لیے جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا چانک ہے اس وقت, ان کے لیے ہم نے انٹرسٹ فری لونز رکھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح باقی چیزیں ہمارے جو منشور کے اندر ہیں بہت اٹریکٹیو ہیں. اور آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ عقاب کے نشان پہ ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرے گا.